اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو اگر ڈیکوریٹ کرنا ہے، کبھی بھی دوست بھی مل کر بیٹھیں تو درود پاک پڑھ لیں، اور یہ درود پاک قیامت کے دن نور کا کام کرے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ ہم سوشل میڈیا پر اور بہت سارے باتوں میں بہت فضول وقت ضائع کرتے ہیں، اگر درود پاک زبان پر جاری رہے، پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، کاروباری ڈیفیکلٹی ہے، بیماری آپ کو آ گئی ہے، نہ گھبرائیں، درود پاک کا وظیفہ سنبھال لیں۔ بڑی خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لٹرلی آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں۔ آپ اگر بیمار ہیں، طبیعت میں بوجھ فیل کر رہے ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، گھر کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، قرضہ لگ گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لٹرلی آپ تسبیح پکڑیں اور کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں۔ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کریں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور درود پاک کا وظیفہ پکڑ لیں۔ لوگ کہتے رہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، یقین کریں اتنا اعلیٰ وظیفہ، اتنا مبارک وظیفہ، کوئی ایسا وظیفہ ہو تو بتا دو نا جس کے بارے میں رب کہے کہ اے میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ قرآن میں درود پاک کا وظیفہ ہمیں ملا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس اجتماع میں، اس خوبصورت پروگرام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اتنے خوبصورت، اتنے پیارے اجتماعات ہو رہے ہیں تو جب یہاں سے ہم گھر جائیں نا تو کوئی ایک چیز لے کر جائیں۔ نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بات کریں، کیسے بات کریں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے شعراء نے نبی پاک کی تعریف کے لیے قلم اٹھایا۔ جس نے بھی قلم اٹھایا وہ بے بس ہی نظر آیا، وہ بے کس ہی نظر آیا، وہ حیران و پریشان نظر آیا کہ ہم کیسے بات کریں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا عرفہ، ایسا آلہ ہے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، آپ نے قلم اٹھایا اور آپ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس کلام کی خوبصورتی میں۔ اگر اس کلام میں غور کریں نا، اعلیٰ حضرت اس کلام میں یہی تلاش کرتے رہے کہ نبی پاک کو کہا کیا جائے۔ کہنے کی باری نہیں آئی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جاں میں جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب بہت کچھ کہنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا تو خود ہی لکھتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک کی ذات وہ ہے، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کسی بات پر کوشش بھی کریں تو کچھ کہہ نہیں پاتے، مگر میں ایک ایسی بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت وصف۔ پہلے نبی پاک کا جو آمد کا دور تھا
نبی پاک جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ذرا اس دور کے بارے میں سمجھیے گا. اس دور میں جہاں جہالت تھی، جہاں بہت زیادہ ظلم و بربریت تھی، وہ الگ بات ہے. پیارے آقا جس قوم میں تشریف لائے نا، عرب کے لوگوں کو اپنے اوپر ایک بڑا ناز تھا، بڑا پراؤڈ تھا. وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے. اس زمانے میں دو قسم کی لڑائیاں ہوتی تھی. ایک لڑائی یہ ہوتی تھی کہ تلواروں سے لڑتے تھے، اور ایک یہ کہ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے لڑتے تھے. اور جو بہترین لفظ لے آتا، جو بہترین شعر کہہ دیتا، وہ لوگ کہتے ہاں یہ زیادہ فصیح ہے، ہی از مور انٹلیکچوئل. یعنی ان کو اپنی زبان پر کتنا ناز تھا. ایک بات بتاتا ہوں، شاید پہلی بار پتہ چلے گی. عرب کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی. ٹھیک ہے نا؟ ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی. ٹھیک ہے؟ عربی. اور جو غیر عربی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی. عجمی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عجمی کا مطلب ہے گونگا. عرب کے لوگ غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے. ہم ہیں جن کے پاس زبان ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ مینٹل لیول کیا تھا اپنی گفتگو کے حوالے سے. کعبہ شریف جو ہے نا، اس کی دیوار ایک ایگزیبیشن وال ہوتی تھی. لوگ اپنی اپنی نظمیں، اپنے اپنے کلام لا کر لگاتے، اور اس سے بڑا کوئی شاعر آ کے اپنا کلام لگاتا تو باقی ہار مان کر اپنے کلام لے جاتے تھے. ایسا دور تھا. اس میں نبی پاک تشریف لائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹلیکچوئل لوگوں سے بات کرنی تھی، انہیں اللہ کی طرف بلانا تھا، تو کوئی بہترین انسٹیٹیوٹ ہوتا، کچھ اساتذہ کی ٹیم ہوتی، اور نبی پاک ان سے تعلیم لیتے، علم سیکھتے، زبان سیکھتے، اور پھر ان میں بیان کرتے. مگر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کسی استاد کے پاس تعلیم کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے براہ راست خود اپنے حبیب کی تربیت فرمائی. نبی پاک کا ایک لقب ہے امی. لوگ اس کو انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں، اس کی شرح بے ادبی والی کرتے ہیں. اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بغیر کسی استاد کے علم حاصل کیا. آپ نے کوئی استاد نہ تھا. علماء نے اس کی بھی حکمتیں لکھی کہ نبی پاک کا کوئی استاد کیوں نہیں تھا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت وجہ علماء نے بیان کی. علماء کہتے ہیں اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کا ادب کرنا پڑتا. استاد کا ادب تو اسلام سکھاتا ہے نا. اللہ کو کب یہ گوارا تھا کہ اس کا حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ ہے ساری دنیا میرے حبیب کا ادب کرے. اگر کوئی استاد ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ استاد زیادہ عقل مند ہے، جبھی تو اس کو اتنا سکھایا ہے. کوئی استاد نہیں ہے. اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو علوم عطا کیے. اور اب نبی پاک ان لوگوں کے پاس علم دین لے کر، اسلام کی باتیں لے کر، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں لے کر جب گئے تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کا حال کیا ہوا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی کیا حالت ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، یہ پورا سینیریو آپ نے سنا، اب اس شعر کی لطف لیجئے اور بات سمجھیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور زبان تو بہت لوگوں کو رب نے دی، کلام کرنے میں تو بڑے بڑے ماہرین گزرے، مگر حضور آپ کے کلام کی بات ہی نرالی ہے. لکھتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو بڑوں بڑوں کو ملی ہے. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بڑے بڑے فصحاء، عرب کے بڑے بڑے لیڈر نبی پاک کے سامنے بیٹھتے، ان کا حال کیا ہوتا. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے، اور حال کیا ہوتا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور ایسٹانش، شاکٹ ہو جاتے جب نبی پاک فرماتے. اللہ اکبر. رب نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. اللہ نے ایسے الفاظ عطا کیے. آقا بہت شارٹ، بہت سویٹ گفتگو فرماتے، مگر اس کے بعد لوگ جب اس کے معنی کو سمجھتے. 1400 سال ہو گئے ہیں نبی پاک کی احادیث کی علماء شرح لکھتے جا رہے ہیں. کہتے نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. نبی پاک کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور وہ حدیث ایک جملے میں ہوا کرتی. آج میں نبی پاک کے اسی وصف کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک بولتے کیسے تھے، میرے آقا کی گفتگو کیسی تھی، نبی پاک کی گفتگو میں کیا خوبصورت
خوبصورتی تھی اور آج ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے. آج میرا پورا بیان اسی ٹاپک پر ہوگا اور آپ نے توجہ یہ رکھنی ہے کہ سرور کائنات کی گفتگو کا عالم کیا ہے اور میں نبی پاک کا امتی، آقا کا غلام، اور میں اپنی گفتگو میں کیا کرتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں. یاد رکھنا یہ ہوگا، یہ زبان از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف اوور باڈی. ہماری باڈی کا سب سے امپورٹنٹ اگر 2-4 چیزیں ہیں دل کے بعد اگر بات کریں تو یہ زبان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا. حدیث کا مضمون ہے، حضور میرے بارے میں آپ کس چیز کے بارے میں مجھے زیادہ خبردار کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے مجھے جس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ نبی پاک نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا زبان، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جو اگر بندہ صحیح استعمال کرے تو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر رانگلی یوز ہو جائے تو یہ جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال دیتی ہے. اب آئیے، گھر کی بات تو گھر والا کوئی بتائے گا. پیارے آقا گفتگو کیسے کرتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اس طرح لگاتار گفتگو نہ فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے. جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کر لیتا. اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو وہ الفاظ بھی کاؤنٹ کر سکتا تھا. نبی پاک کی گفتگو کا یہ وصف کتنا خوبصورت ہے کہ آقا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے. نبی پاک کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی اسے 3 بار ریپیٹ کرتے تاکہ سارے صحابہ، سارے سننے والے اچھی طریقے سے سن لیں. اب یہاں مجھے اور آپ کو پوائنٹ کیا ملا؟ چلا چلا کر بات کرنا، تیز تیز بات کرنا یہ سنت نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کر، یعنی آپ ایسے بات کریں کہ ایک ایک لفظ سامنے والے کو کلیئر ہو. آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں جو اس طرح بات کرنے والے ہیں لوگ ان کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ تیز تیز بولی جائیں، کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ آدھی بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے، تو یہ سنت نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا بڑی مختصر اور بڑی شاندار گفتگو فرماتے ہیں نا. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، شارٹ اینڈ سویٹ ہو. میں جو حدیث بیان کروں گا وہ ون آف دا بیوٹیفل حدیث ہے، شارٹ ہے اور کتنی زبردست اس کے اندر فصاحت ہے. اب یہاں میں اور آپ اپنے بارے میں غور کریں. کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کوئی میوٹ کا بٹن کدھر ہے، کیسے خاموش ہوگا بھائی. اور چھوٹی سی بات کو بہت لمبا کرنا ہے. ٹیلی فون کال ایسے لوگوں کی لوگ نہیں اٹھاتے کہ یار اس کا فون اٹھائیں گے تو یہ آدھے گھنٹے سے پہلے فون نہیں رکھے گا. تو آج کل نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائم. آپ بات کریں، شارٹ کریں، جتنے میسج ہے وہ میسج کنوے کر دیں. اب مثال کے طور پہ واٹس ایپ بنا ہے. اب واٹس ایپ بنا ہی اس لیے کہ بندہ اپنی بات شارٹ طریقے سے پہنچا دے. اب 12 منٹ کے واٹس ایپ، 10 منٹ کے واٹس ایپ کون سنے گا بھائی؟ سنت یہ ہے کہ بات مختصر اور پر اثر کی جائے اور ٹو دی پوائنٹ کی جائے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بہت خوبصورت وصف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں اکثر مسکرایا کرتے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھتی کہ میرے شوہر جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. ایسا ویسے ہوتا مشکل ہے کہ گھر میں شوہر زیادہ مسکرائے. بہرحال تو آپ نے حضرت ابو دردہ سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن، یہ کیا وجہ ہے آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں؟ تو کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی گفتگو کرتے دیکھا ہے آقا کو مسکراتے ہی دیکھا ہے. نبی پاک مسکراتے تھے. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ میں اور آپ کتنا مسکراتے ہیں. میں اپنی بات کروں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے زندگی میں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا ہے. اب آپ سوچیں کہ پتہ نہیں مسکراتے کی کوئی فیس لیتے ہیں. مسکرانا سنت ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرا دے گا، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جائے گی. کتنی خوبصورت دعا ہمیں اسلام نے سکھائی کہ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو کیا کہیں؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے. تو مسکرائیں، اپنے گھر میں مسکرائیں، اپنے دوستوں میں مسکرائیں، سنت کی نیت سے مسکرائیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرے قریب لوگ نہیں آتے، میرے دوست نہیں بنتے، میری بات نہیں مانتے. ان سے پوچھو مسکرایا کبھی آپ نے؟ آپ کا اسٹائل کیا ہے؟ اگر آپ واقعی، لوگ کہتے ہیں نا آج کل بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں سکسیسفل بننے کے طریقے، پوائنٹ سکھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں.
خدا کی قسم دنیا کے سارے سکسیسفل لیکچر سن لو اور نبی پاک کی سنتوں کو پڑھ لو، میرے آقا کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک ایک عمل سکسیسفل ہونے کے لیے کمال ہے۔ اگر آپ واقعی دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، آپ مسکرانا شروع کر دیجئے، سنت کی نیت سے مسکرائیے، ہر بار مسکرانے کا ثواب ملے گا۔ اور نبی پاک کا تو مسکرانا کیسا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے اگر اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کو جس طرح ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے نا، پیارے آقا کے صرف منہ مبارک کی اگر بات کریں، ہونٹ، دہن، زبان، تھوک مبارک، آواز مبارک، تو کیسے کیسے اشعار لکھے۔ آپ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، وہ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ گلا کیسا تھا جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کسی کی بات سنتے توجہ کے ساتھ سنتے، نبی پاک سے کوئی ہاتھ ملاتا، اپنا ہاتھ اس وقت تک الگ نہ کرتے جب تک سامنے والا الگ نہ کرتا، کسی سے بات کرنی ہوتی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ بتائیے آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہاتھ اس سے ملاتے ہیں، چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے، اب کوئی اور آ جائے تو تیسرے کی طرف توجہ ہو جائے گی، ہم اٹینڈنس نہیں دیتے، تسلی سے بات نہیں سنتے۔ سنت یہ ہے کہ جس سے بات کریں پراپرلی اس کی طرف توجہ کریں، مسکرا کر بات کریں، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں، انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریں گے، آپ سکسیسفل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ اس پر عمل کریں، آپ اپنے بزنس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی کسٹمر سروس بہتر ہو جائے گی کہ یار یہ بڑا سافٹ اسپوکن ہے، یہ بڑا مسکرا کے بات کرتا ہے، یہ بڑا ملنسار ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس حدیث کی طرف جو آج میرے بیان کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا کلام عطا کیا، چند لفظوں میں کیا کچھ بیان فرماتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، نبی پاک مومن کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہم کلیم کرتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، نبی پاک نے فرمایا مومن کیسا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل، only 3 words, look at the beauty of those 3 words۔ چوتھی بات نہیں کی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل۔ اب ذرا ان تینوں کو معنی سمجھ لیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں اور وہ آسان ہوتا ہے۔ یہ مومن کی تعریف ہے۔ اب ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ نرم دل، پہلی بات، حین۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ نرم دل وہ ہوتا ہے جو کسی کی تکلیف پر خود بھی بے قرار ہو جائے، کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش نہ ہو۔ اچھا ہوا بیڑا غرق ہو گیا، میں تو چاہتا ہی تھا یہ آگے نہ بڑھے، ہاں بھائی اب مزہ آیا نا، اب اس کی بدنامی ہوئی نا۔ آج لوگ دوسرے کی پرابلم پر خوش ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو مسلمان کی تکلیف پر خود تکلیف میں آ جائے۔ امت مسلمہ کو جسم قرار دیا۔ اگر دنیا میں کہیں مسلمان کو تکلیف ہو نا، ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی وہاں تکلیف میں ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کا ذہن ہو، نرم دلی ہو، بندہ اگر ہیلپ نہیں بھی کر سکتا تو کسی کے لیے اچھا سوچے تو صحیح۔ آج کیا ذہن ہے بھائی، ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، ساری مارکیٹ تباہ ہو جائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا کاروبار ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ مومن نرم دل ہوتا ہے۔ اگلی ڈیفینیشن بیان ہوئی، نرم عادتیں ہوتی ہیں، اس کی سافٹنس ہوتی ہے، اس کی ذات میں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آج یار لوگ اتنے سخت ہیں کہ ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ جب بھی بات کریں لڑائی جھگڑا، ریڈی ٹو فائٹ، طنز ٹونٹ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ مومن سافٹ ہوتا ہے۔ نرمی نبی پاک کی سیرت میں کیسی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چاہتا نا، جب چاہتا بات کر لیتا۔ اتنی سافٹنس تھی کہ ایک بار نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے
مدینے کے بچوں نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑا، وہ جدھر لے گئے میرے آقا ان کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئے. یہ سافٹنس، یہ عاجزی. اور آج ہمارا حال کیا ہے ذرا غور کریں نا. کیا ہر بندہ ہم سے آسانی سے بات کر سکتا ہے؟ آج اتنی سختی ہے لوگوں کی آواز میں، انداز میں. لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے، ہاں زیادہ جو ہے وہ مزاح نہیں ہونا چاہیے، زیادہ مسکرانا نہیں چاہیے ورنہ ہمارا روب ختم ہو جائے گا. یہ بے وقوفی ہے آپ کی. روب اور چیز ہے، سنجیدگی اور چیز ہے. سنجیدہ بالکل رہنا چاہیے. بات بات پر مذاق کرنے والے کی اور خاص طور پہ جھوٹا مذاق کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن مسکرانا، مزاح کرنا سنت ہے. جی ہاں، اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا تو شاید بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی. مذاق اور مزاح میں فرق ہے، یاد رکھیے. مذاق یہ ہے کہ میں کسی کا ایسے مذاق اڑاؤں کہ اس کا دل دکھے اور مجھے مزہ آ رہا ہو. جیسے آج کل دوست مل کے کسی ایک کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز چھپا لی، کوئی نام رکھ دیا، معاذ اللہ ہے، جھوٹا، لمبا، ٹھگنا، کالا، موٹا. استغفر اللہ. یہ کبھی بھی نہ کریں. آپ کو لگتا ہے یار میرا دوست ہے، ہر بار موٹا بولتا ہوں ہنستا ہے، یہ بے وقوفی ہے آپ کی. وہ بیچارہ خسیانی ہنسی ہنس رہا ہے، دل اس کا رو رہا ہے. ارے اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اچھا بنایا تو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ شکر ادا کرے کہ یا اللہ میرے پیر سلامت ہے، مجھے لنگڑا نہیں بنایا. کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یہ مذاق حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کسی کی کوئی چیز چھپا لیں گے، کبھی کسی کو جھوٹی خبر دے کر تکلیف پہنچائیں گے. یہ تفریح نہیں ہے، یہ دل آزاری ہے، اور یہ دل آزاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب آؤ میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح بتاتا ہوں. کیا کمال کا مزاح فرمایا. 1450 سال ہو گئے ہیں، جب بھی یہ حدیث بیان ہوتی ہے آج بھی امت مسکرا رہی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. 1450 سال بعد بھی وہ واقعہ بیان کرو تو آقا نے کیا انداز اختیار کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، کہا حضور مجھے اونٹ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہا حضور میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. اور بعد میں جب اس نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو پیارے آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات مزاح، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مزاح اینڈ مذاق. مزاح یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں، میں بھی مسکراؤں، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ایک صحابیہ آئیں نبی پاک کی بارگاہ میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کچھ بات کی. فرمایا تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے. فرمایا تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے. کہا اللہ کی قسم حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں. سفیدی ایک مرض کو بھی کہتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے اور فرمایا کون سی آنکھ ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی ہے. اب آنکھ میں ایک حصہ تو سفید ہوتا ہے نا. اب یہ کیا انداز تھا کہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سامنے والا بھی سافٹ فیل کرے. نبی پاک ایسی ہستی ہیں جو عرش کے دولہ ہیں. مگر صحابہ کے ساتھ انداز کیا تھا. ایک بار اپنے گھر سے باہر آئے، ایک شخص کھڑا ہوا، نبی پاک کو دیکھ کر کانپنے لگا. روب نبوت تھا، جلال نبوت تھا. نبی پاک ایسے حسین رب کے حبیب، وہ کانپنے لگا. پیارے آقا نے کیا کیا. نبی پاک فرماتے کیوں ڈر رہے ہو، میں کوئی جبار بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عربی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی ہے، کیوں مجھ سے اتنا گھبرا رہے ہو. لک ایٹ دا وے، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سیٹل ڈاؤن کیا. اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے ملازمین کھڑے ہونے چاہیے جب ہم جائیں تو، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ نہ سکے، روب ہونا چاہیے. جناب اللہ کے حبیب ہیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ. نبی پاک کا ایک بار جوتے کا تسمہ کھل گیا، شوز کی لیس کھل گئی. ایک صحابی رسول نے کہا حضور میں باندھ دوں. سعادت تھی ان کے لیے. فرمایا مجھے پتا ہے تم باندھ دو گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی امتیاز کے ساتھ نہ رہوں، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایوری بڈی ایزی ٹو ٹاک ود ہم. مگر آج ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ہم اس سافٹنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی زندگی کو چیک کر لیں کہ میری ذات لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے یا آسان ہے، کیونکہ جو اگلا جملہ میں بیان کروں گا نا، نبی پاک نے فرمایا المؤمن حین لین سہل. سہل کے معنی کیا ہے؟ مومن آسان ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. ایوری بڈی ہیو رائٹ ٹو ٹاک ود ہم، آسانی سے بات ہو سکے. اب اس جملے کو ذرا سمجھیے گا. مومن اگر آسان ہوتا ہے تو میں سب کے لیے آسان ہوں. اب کہاں کہاں چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اپنی زوجہ کے ساتھ آسان ہے یا بیچاری 3 دن تک موڈ صحیح ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ جب موڈ ٹھیک ہوگا بات کریں گے ورنہ تو کاٹنے کو ہی دوڑیں گے. تو یہ تو مومن کی نشانی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ آسان ہے، بچے آپ سے بات کرنے میں ڈر فیل تو نہیں کرتے. اچھا چلیں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہیں. ماں باپ کے ساتھ آسان ہے، کیا ماں باپ آسانی سے اپنا میسج کنوے کر پاتے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ لوگ جن سے ان کے ماں باپ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تف ہے ایسی اولاد پر
کہ باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بات کروں گا تو یہ کاٹے گا مجھے، ڈانٹے گا، بیٹا ڈانٹے گا باپ کو. ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ بیٹی کو سمجھاؤں گی تو یہ الجھے گی مجھ سے. یہ کیسی اولاد ہے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں؟ مومن آسان ہوتا ہے. ماں باپ کو بھی ایسا بننا ہوگا کہ آپ کے بچے ایزیلی آپ سے بات کر سکیں. آپ سے بات نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے بات کر کے بیڑا غرق کریں گے. باپ کا بہترین دوست اس کا بیٹا ہونا چاہیے، ماں کی بہترین دوست اس کی بیٹی ہونی چاہیے. اس کو پرسنل بات بھی کرنی ہے تو باپ اور ماں سے کر لے تاکہ کہیں غلط گائیڈنس نہ ملے. مگر آج وہ دوری ہم نے کر دی، وہ سختی کر دی، وہ رعب اختیار کیا. آج دو قسم کے والد ہیں. چیک کرو ہم کون سے والد ہیں. ایک والد وہ ہے جو گھر میں جاتا ہے، سارے فیملی ممبر دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، بچے آتے ہیں، ابو آ گئے، کوئی لپٹ جاتا ہے، کوئی پیار دیتا ہے. اچھی بات ہے، جب اس طرح آپ سے کوئی محبت کے ساتھ آپ کے قریب آئے گا تو آپ اس سے بات کر سکیں گے نا. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جائے تو سب کہتے سو جاؤ سو جاؤ، ابو آ گئے ہیں. ابو آئے ہیں، انسپیکٹر آئے ہیں، کیوں ڈر لگ رہا ہے ابو سے کسی کو؟ چیک کریں اپنے بارے میں کہ میں گھر میں جاتا ہوں. اگر آپ کو کبھی تجربہ کرنا ہو نا، کبھی آپ گھر میں جائیں اور تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ جیسے ہی میں گھر میں انٹر ہوا، فیملی کمفرٹ زون میں آ گئی ہے. یہ سب کے گھر چہروں پہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں. کوئی کھانے لگانے میں لگ گیا ہے، کوئی استری کرنے میں لگ گیا ہے، کوئی صفائی کرنے میں لگ گیا ہے، جلدی جلدی جوتے سیٹ کر دو ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری نہیں ہوئے تو خیر نہیں. مطلب ہماری ذات سے یہ کیوں فیلنگز ہیں؟ مومن سہل ہوتا ہے. چلیں جناب، فیملی کے ساتھ آپ اچھے ہو گئے، اب ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم سہل ہیں، آسان ہیں. اور آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے مومن کی یہ تعریف نہیں کی کہ فیملی کے ساتھ آسان ہو. اپنے ملازمین کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ کئی لوگ اپنے باس سے بات بھی نہیں کر سکتے، اور باس نے یہ پابندی رکھی کہ مجھ سے نہیں میرے مینیجر سے بات کیا کرو. تم مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہو؟ مجھے کیسے کال کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. اتنا اپنے اوپر غرور، اتنی مشکل آسان بنیے. لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں، بدماش کے ساتھ میں بھی بدماش ہوں. مجھے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بٹن کدھر لگا ہوا ہے کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو آپ کا اخلاق چیک ہوگا نا. تو خدا را سمجھو مومن آسان ہوتا ہے. اچھا آپ چلتے ہیں پڑوسیوں کی طرف. پڑوس کا حق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے سامنے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے. اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ کہنے لگے ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک شاید پڑوسی کے لیے وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے. اتنے حقوق. اب اس کو ذرا سمجھیے گا کہ پڑوسی کا مطمئن ہم سے ہونا ہمارے دین کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک بار ایک عورت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور یہ بتائیے، ایک خاتون ہے، بڑا صدقہ کرتی ہیں، بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، مگر حضور اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے. کہ حضور ایک اور عورت ہے، زیادہ نفلی صدقے نہیں کرتی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی نمازیں، مگر اس کے پڑوسیوں کو بڑا خیال رکھتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. سمجھیں اس بات کو. بہت ساری چیزیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سے ہٹ کر بھی ہیں کہ پڑوسی مطمئن ہے کہ نہیں. ہمارے اسلاف وہ ہوتے تھے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے ساتھ، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچ بتائیں آج ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. غیر مسلم تو مسلمان کیا ہوگا، ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہوں، اپنے رشتہ دار. اچھا اب رشتہ داروں کی بات کریں تو جو کلوز ریلیشن ہے ان سے تو بڑے آسان ہیں. اب سوال یہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ سسرال میں تو جناب تھوڑا سا روب رکھنا پڑتا ہے نا. وہاں تو بالکل بچ کیسے جائیں، وہاں تو تھوڑا لیٹ جانا پڑتا ہے. ٹریننگ یہ میں یہ دی جاتی ہے کہ جناب داماد بن گئے، ذرا خیال رکھنا، آخر میں جانا، جلدی مت چلے جانا، اور تمہاری وجہ سے دعوت لیٹ ہونی چاہیے تو پتہ چلے داماد آئے. ہمارے یہاں تو بس بولنے میں بھی شرم آتی ہے کیونکہ بہت سارے میرے بھائی میمن بیٹھے ہیں. ہماری کچھ کمیونٹیز تو ایسی ہیں کہ جب دعوت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں یہاں بھی بیچاروں نے ارینجمنٹ نہ کرنا پڑا ہو کہ کچھ دعوت ہوتی ہے تو اس میں ایک دو بندے ہم الگ رکھتے ہیں کہ بھائی تم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارے داماد کا ہی خیال رکھنا ہے بس. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ناراض ہو گیا تو خیر نہیں ہے. استغفر اللہ. خود سوچیں آپ، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی نبی پاک کی تعلیمات ہیں؟ اگر میں کسی کا داماد بناؤں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے بھی آسان بن جاؤں، ٹینشن نہ دوں. مگر آج تو پیچھے سے ٹریننگ بھی یہ دی جا رہی ہے کہ نہیں جناب بالکل ٹائٹ رکھنے کا ہے،
نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ تمہارے دو ماں باپ ہیں، ایک ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا اور ایک ماں باپ وہ ہیں جہاں تمہاری شادی ہوئی ہے. اپنے سسرال والوں کو تو ہم یہ ریئلائز کروا دیں کہ میں دیر بھی ہو جائے کھانا مت روکنا میرے لیے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. آپ ان کے لیے ایزی بنے نا، مگر آپ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ بنتے چلے جاتے ہیں. مومن آسان ہوتا ہے، نبی پاک نے تعریف بیان کر دی ہے، نرم دل ہوتا ہے، عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں اور آسان ہوتا ہے. اب غور کریں کہ میں آسان ہوں، یہ بہت مشکل ہے مجھ سے. کاروبار کرنا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کر لے تو گیا، پھنس گئے. لینے کا انداز اور ہے، دینے کا انداز اور ہے. مومن آسان ہوتا ہے. اللہ کرے اور آپ یقین کریں، اس فارمولے کو آج یاد کر جاؤ کہ مومن 3 لفظ نبی پاک نے فرمائے ہیں، المؤمن ہین لین سہل. اگر آپ ایسے بن گئے، میں ایسا بن گیا، خدا کی قسم زندگی آسان ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں گے نا، آپ مسکرا کر ملیں گے، آپ سافٹ ہو جائیں گے، ایزی ٹو ایکسیس ہو جائیں گے، ایوری بڈی ہیپی ود یو. پھر دیکھو آپ کے کام کیسے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. جو لوگوں کے لیے راستے کھولتا ہے، اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پرابلم سالور، ان کے پاس جاؤ وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی ذاتی پرابلم کریٹر ہوتی ہے، ہمیشہ مسئلے ہی کھڑے کرنے. انہوں نے اتنا طنز ہے لوگوں میں، یقین کریں کبھی کبھی کسی سے ملاقات کرو نا، کیا حال ہے، وہ ایسا جواب دے گا کہ موڈ ہی آف کر دے گا. بندہ کہ نہ ہی ملتا تو اچھا تھا. ہر بات میں طنز ہے. آپ کسی کو گھر بلائیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، گھر بلائیں، دعوت پہ بلائیں، یار ابھی تک وہی پرانا کلر ہے، گھر ابھی تک نہیں بدلا تم نے، اتنے پیسے کما لیے ابھی تک اسی کالونی میں رہ رہے ہو، وہی پرانے ماڈل کی گاڑی. بندہ کہ یار میں نے دعوت پہ بلایا تھا، آپ کو انسپیکشن پہ نہیں بلایا تھا. یعنی طبیعت میں ہی طنز ہے، طبیعت میں ہی کسی کو تکلیف دینا ہے. نہ کریں ایسا، ایسے لوگ پسند نہیں آتے کسی کو، اور پھر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے. آپ خوشبو سونگنے والا، کہتے ہیں نا خوبیوں کو تلاش کریں، کسی سے ملیں اس کی تعریف کریں، اچھی تعریف کریں، مسکرا کر ملیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے کہیں. یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے، اللہ کرے یا کوئی نہ ہو، ورنہ اس محفل سے جانے کے بعد بھی انہوں نے کوئی تنقید ہی کرنی ہے. یار کھانے میں یہ نہیں تھا، کرسیاں پوری نہیں تھیں، بلایا کیوں جب انتظام نہیں کرنا تھا. ارے اللہ کے بندو، اللہ رسول کی محفل ہے، کہیں تو خوش ہو جایا کرو. ہر دعوت پہ پرابلم، ہر گھر میں جا کے پرابلم. نہ کریں ایسا. زندگی آسان رکھیں، دوسروں کا بھلا چاہیں، دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈیں. لوگ آپ کی خوبیاں ڈھونڈیں گے. آپ لوگوں اچھا کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا، انسان ہے. دیکھیں ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار، ہم سارے ہیومن بینگ ہیں. اور انسان جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، پڑھیں تو صحیح کتابوں میں، الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. انسان مکسچر ہے خطا کا اور بھول کا. نسیان کہتے ہیں بھول کو، بھولے گا بھی انسان اور غلطی بھی کرے گا. جب سارے انسان ہیں تو غلطی تو ہوگی، لیکن غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جانا، کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا کہ اس نے یہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، فوراً میسیجز، فوراً گروپ، اور یہ پتہ چلا فلاں نے یہ کیا. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو کسی کے ایپ کھولتا ہے اللہ اس کے ایپ کھول دے گا. جو کسی کے ایپ چھپاتا ہے رب کریم اس کے ایپ چھپا دے گا. کسی کا ایپ پتہ بھی چل جائے نا، نہ بتائیں کسی کو. دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اس گھڑی سے نکال اور مجھ پر یہ کبھی وقت نہ آئے. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیں، من ضحکا ضحکا. جو ہنستا ہے نا، ایک وقت آتا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. جو کسی پر ہنستا ہے نا، سنا اس کا یہ حال ہو گیا، برباد ہو گیا، ہاں بڑا مزہ آیا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی پر طنز نہ کریں، کبھی کسی کی عیب جوئی نہ کریں، آسان ہو جائیں. اب آخر میں یہ تو بات ہو گئی نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی، آقا کا انداز کیسا تھا. نبی پاک بات کرتے تھے، بات دلوں میں اتر جاتی تھی. آج ہم اپنی زبان کے ذریعے کیا کر رہے ہیں. اب نبی پاک نے اس زبان کی اہمیت کو ایک اور حدیث میں بیان کیا، اور پیارے آقا نے کس طرح بیان کیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی. سبحان اللہ. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کوئی شخص کسی چیز کی گارنٹی کب دے سکتا ہے؟ جب وہ اس کا مالک ہو. ایسا ہی ہے نا، آپ کہیں کہ بھائی یہ باہر گاڑی کھڑی ہے ٹویوٹا کرولا، یہ والا کام کر دو تو گاڑی دے دوں گا، تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مالک کی گاڑی کا جب ہی کہہ رہا ہے کسی اور کی گاڑی کی گارنٹی تھوڑی دے گا. ایسا ہی ہے. اب سنیے گا حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی آف جنت. دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی
اور شرمگاہ کی. اب اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ یہ دو چیزیں رانگ یوز ہوں گی تو جنت سے دوری ہو جائے گی. اگر زبان اچھی ہو جائے، انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، حرام کاموں کی طرف نہ جائے، نبی پاک اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ کرے میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ زبان دل توڑتی. یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے، جڑ جائیں گے. زبان دل کو کرچی کرچی کرتا ہے. زبان کا وار تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ نہیں بڑھتا، وہ یاد رہتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. بچپن میں آپ کو کسی نے ذلیل کیا ہوگا، چاہے اسکول میں، چاہے مدرسے میں، یا کسی دوست کسی گیدرنگ میں کسی نے بہت برا بھلا کہا ہوگا، اور اس بات کو شاید 25 30 40 سال ہو گئے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی کا سب سے دردناک واقعہ بیان کریں تو ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یار فلاں دن جب میں چھوٹا تھا استاد صاحب نے یا فلاں دوست نے یا فلاں رشتہ دار نے سب کے سامنے برا بھلا کہا تھا. ارے بھائی 30 40 سال ہو گئے ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ سوچئے نا کتنی باتیں بھول گیا. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ دل کا درد ہے. یہ دل جب ٹوٹتا ہے نا تو یہ یاد رہ جاتا ہے، انسان بھلا نہیں پاتا. اچھا اس کو معاف بھی کر دیا ہوگا، شب برات میں سارے ہی معاف کرتے ہیں نا، یا میں نے سب کو معاف کیا. بھائی معاف کر دیا پھر کیوں یاد ہے؟ بھائی معاف تو کر دیا مگر ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ پھنس گئی ہے. یہ یاد ہے بڑے ڈنڈے مارے تھے استاد صاحب نے، میں سب کے سامنے مرغا بنایا تھا، میرے ایک رشتہ دار نے بہت ذلیل کیا تھا. کیوں یاد ہے آپ کو؟ آپ تو معاف کر چکے تھے. تو پتا چلا کہ جب دل ٹوٹتا ہے نا وہ بات بھلائی نہیں جاتی ہے. اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کی بری یادیں ہمارے دلوں میں ہیں، جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دے دیتا ہے. گھر میں جنازہ ہو جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے اور کچھ دوست آ کر کھڑے ہو جائے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا. وہ دوست ساری زندگی یاد رہتے ہیں کہ یار یہ والد کے جنازے میں آیا تھا، کھڑا رہا تھا، سارا انتظام اس نے کیا تھا، میں بیمار تھا ہاسپٹل میں روز آتا تھا. تو پتا چلا کہ دو باتیں نہیں بھولتا انسان، دل توڑنے والوں کو اور دل جوڑنے والوں کو. اب آپ طے کر لیں آپ لوگوں کے دلوں میں کس یاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دل جوڑنے والوں، کیونکہ مرنا میں نے بھی آپ نے بھی ہے. کسی کا اچھا کر کے جاؤ گے نا وہ مرنے کے بعد بھی دعا کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر، ہر وقت میرے کام آتا تھا، مسکرا کے ملتا تھا، بڑا نرم تھا، آلویز ہمبل تھا، غرور نہیں تھا، میں اس کے پاس نوکری بھی کرتا تھا مگر وہ میرا خیال رکھتا تھا، میں دوست تھا مگر میری مشکل میں کام آتا تھا، میں رشتہ دار تھا اس کا مگر میں غریب تھا، مگر کبھی اس نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتا، لوگوں میں تعارف کرواتا. آج حال یہ ہے بندے کے پاس پیسے آ جائیں کسی غریب رشتہ دار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، کیسے تعارف کرواؤں، یہ تو بڑا غریب ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ یہ دل کی نرمی ہمیں پیدا ہو جائے اور ہم مسلمانوں کی خیر خواہ بن جائیں. اور اب زبان اگر میٹھی کرنی ہے، زبان اچھی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی زبان واقعی بہت تیکھی ہوتی ہے، بات کریں تو ایسا لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں. یہ نہ کریں، اپنے انداز کو تبدیل کریں، سافٹ ہو جائیں، ٹھہر ٹھہر کر بولیں. اب نبی پاک کی ایک اور آخر میں حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ نبی پاک نے دیا ہے جو زبان پر بہت ہلکا ہے. اور ذرا نبی پاک کے الفاظ پر بھی غور کیجئے گا. آقا فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ذرا ان الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک نہروں کا ترنم ہے، ایک موتیوں کی جھڑی ہے. نبی پاک کو اللہ نے کیسے الفاظ دیے، ذرا دوبارہ سنیے گا. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. اب اس کا پہلے ترجمہ سمجھیں پھر وہ کلمے کون سے وہ بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے ہیں اللہ کو پسند ہیں، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں. گویا نبی پاک نے مجھے اور آپ کو زبان کا ایک بہترین استعمال بتایا. اور میں اس وظیفے کو ایک اور ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب آپ برڈن میں ہونا اور آپ چاہتے ہیں آپ لائٹ ہو جائیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ذرا مل کر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، ختم بخاری میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، بعض لوگ بات کرتے ہیں نا، جی چاہتا ہے بولتے رہیں، ان کی باتیں دل میں اتر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کی زبان میں بھی تاثیر دے دے، باتیں میٹھی ہو جائیں، آپ اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری کر دیں، آپ کثرت سے درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ والا وظیفہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب کریم آپ کی زبان میں مٹھاس ڈال دے گا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم آج ہم نے جو باتیں سنی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے